اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آرجے سلمان نوید کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ اور آج جو ہم ڈسکس کرنے کے لیے جائیں گے وہ تمام طرح کے لیکچر سے بالکل الگ ہٹ کے لیکچر ہے، جو کہ اسلامک آئیڈیالوجی سے ریلیٹڈ ٹاک شوز وغیرہ جو کیے جاتے ہیں، اس میں پروگرام جو کیے جاتے ہیں، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ تو جناب، آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے، اور اس میں جو مکی اور مدنی زندگی ہے خصوصی طور پہ اس کے اوپر ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ تو سامعین، اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ٹاپک شروع کرنے سے پہلے ان تمام شہداء جو آج بلاسٹ میں جو کہ شہید ہو گئے، اور جو زخمی ہیں ان سب کے لیے دعائے خیر، اور جو شہید ہو گئے ان کے لیے دعائے مغفرت، جو کہ مسکن کے قریب ہی جو ہے وہ بلاسٹ ہوا، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ تمام جو ہے شہداء کی جو ہے مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اس طرح کے واقعات جو ہے وہ کراچی جیسے شہر میں ہوتے رہتے ہیں۔ محمد امیر حمزہ صدیقی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن بات وہ یہ ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والوں کا یہ شہر، تو اس میں جو ہے وہ اس طرح کے واقعات کا ہونا یہ انتہائی کوئی غلط طرح کا عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کے پیچھے انوالو ہیں ان کو قرار واقعی سزا تک پہنچائے، آمین ثم آمین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی اور مدنی زندگی سے ریلیٹڈ آج کا یہ پروگرام، جو کہ ربیع الاول کے حوالے سے خاص طور پہ جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالی جائے گی۔ یہ پورا ایک گھنٹہ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے حوالے سے کچھ بات کرنے سے پہلے میں جو ہے کچھ حوالہ جات جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جو کہ احادیث مبارکہ سے ریلیٹڈ ہیں، اور قرآنک ورسز میں بھی کافی ساری چیزیں جو اس میں انوالو ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے تو کیا معاملات تھے، کیا چیزیں تھیں۔ خیر، حوالہ جو ہے سب سے پہلا یہ ہے زرقانی کا، محمد بن عبد الباقی، شرح محب الدنیا، مصر میں لکھتے ہیں، جو کہ جامعہ ازہر جو ہے وہاں سے، یعنی مطبع ازہر سے جو ہے نا وہ باقاعدہ طور پہ پبلش کی گئی ہے سن 1325 ہجری میں۔ تو ولادت باسعادت کی تاریخ میں مشہور قول ہے، ویسے تو مختلف رائے ہیں اس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میں کچھ نے 8 ربیع الاول لکھا ہے، کچھ نے 9 ربیع الاول لکھا ہے، کچھ نے 12 ربیع الاول لکھا ہے۔ تو یہ کہ دیکھتے ہیں کہ ان حوالہ جات میں کیا ملتا ہے اور کیا حقیقت ہے، کیا باتیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، یہ مشہور قول ہے جو کہ ولادت باسعادت کی تاریخ میں مشہور قول کوٹ کیا جاتا ہے، جو کہ 12 ربیع الاول کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ لیکن جمہور محدثین اور مورخین کے نزدیک رائج اور مختار قول یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور جریر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ منقول ہے، اور اسی قول کو علامہ قطب الدین قسطانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ بھی قول کیا ہے، اختیار کیا ہے، یعنی 8 ربیع الاول کو میجورٹی جو ہے ان کی رائے ہے، اور 12 ربیع الاول کو بھی رائے جو ہے وہ دی جاتی ہے، مشہور 12 ربیع الاول بھی ہے اس حوالے سے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدہ فرحان علی، بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے جوائن کیا، اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور یہ لیکچر جو ہے آج کا سیرت طیبہ سے ریلیٹڈ ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی اور مدنی زندگی ہے اس کے اوپر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کام مجھ سے لینا ہے تو انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ اس کو بہترین طریقے پر جو ہے وہ ادا کروں۔ یہ بھی عبادت میں داخل ہے، جیسے کہ سورہ رعد 13ویں پارے کے اندر موجود ہے، اس کی آیت نمبر 28 میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، کچھ اس کا ٹکڑا یہ ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے، اور اللہ کے بندوں کا جو ذکر ہوتا ہے اس سے بھی دل کو تراوٹ ملتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری پیغمبر ہیں، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کے بارے میں ابھی بات ہو رہی ہے۔ احادیث سے ریلیٹڈ میں بات کر رہا ہوں، اور میں نے سب سے پہلی جو کوٹیشن پیش کی ہے جو کہ حدیث سے ریلیٹڈ ہے، زرقانی محمد بن عبد الباقی، شرح محب الدنیا، مصر سے جو ہے وہ مطبع ازہریہ میں جو ہے 1325 ہجری کو یہ جو ہے وہ داخل ہوئی ہے۔ اور اس حدیث کو جو ہے ذرا پڑھ لیتے ہیں، اس کی کچھ متن ہے جو کہ لکھا گیا ہے۔ ولادت باسعادت کی تاریخ میں مشہور قول تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، لیکن جمہور محدثین اور مؤخرین کے نزدیک رائج دار المختار قول یہ ہے
کہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جریر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی منقول کیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ جو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس قول کے علاوہ کو علامہ قطب الدین قسطانی رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا ہے، یہ جو قول ہے جس کے بارے میں ابھی ہم نے بات کی ہے۔ تو یہ اختلاف جو ہے مورخین کے درمیان ہے، لیکن وہی والی بات ہے کہ جو ہے 12 ربیع الاول مشہور ہے، اور 8 ربیع الاول اور 9 ربیع الاول بھی جو ہے ڈاکٹر ناصر الدین صدیقی جو ہمارے بڑے اچھے بزرگ اور استاد ہیں، انہوں نے جو ہے وہ اپنی کتاب کے اندر جو ہے وہ لکھا ہے کہ ایک روایت کے مطابق جو ہے وہ یہ 9 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول کو بروز پیر جو ہے وہ 20 اپریل سن 571 عیسوی میں جو ہے وہ پیدائش ہے، اور صبح صادق کا وقت جو ہے وہ لکھا ہے، اور شاہ ابی طالب میں پیدا ہوئے ہیں۔ شاہ ابی طالب حضرت ابو طالب کے جو ہے وہ گھر کو کہا جاتا ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ یا ان کے احاطے میں جو ہے وہ ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ اب دوسرا حوالہ ہمارے پاس آتا ہے ابن حجر علی بن احمد عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے صحابہ فی تمیز الصحابہ، صحیح ہے، یہ کتاب کا نام ہے، جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 383، صحیح ہے، اس میں جو ہے وہ باقاعدہ ریفرنس موجود ہے، اور ایدن کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ ایدن کا مطلب ہوتا ہے کہ اسی کے طرح کا ایک اور ریفرنس ہمارے پاس موجود ہے جو اسی کتاب میں سے ہے، صحیح ہے۔ فتح الباری کا بھی ایک ریفرنس آتا ہے جو کہ جلد نمبر 2 سے ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 42 ہے، تو وہاں پر سے یہ حدیث جو ہے وہ کوٹ کی گئی ہے۔ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت آمنہ کے پاس موجود تھی، اور تو اس وقت یہ دیکھا کہ تمام گھر نور سے بھر گیا ہے، اور دیکھا کہ آسمان کے ستارے جھکے آتے ہیں، یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ یہ ستارے مجھ پر آ گریں گے۔ بہت ہی مطلب جسے کہیں گے اس حدیث میں جو بات بتائی گئی ہے وہ نور علی نور والی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نور ہی نور کے طریقے پر جو ہے وہ پیدائش ان کی ہوئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے جو حدیث ہے یہ مستند ہے، اور فتح الباری سے اور صحابہ فی تمیز الصحابہ، یہ 2 کتب جو ہے ان چیزوں سے جو ہے وہ لی گئی ہے، باقاعدہ طور پر بیان کی گئی ہے۔ تو یہ بہت ہی قیمتی معلومات ہے جو کہ عموماً حوالہ جات کے بغیر بھی بتائی جاتی ہے، لیکن میں چونکہ حوالے کے بغیر کوئی بات نہیں کرتا ہوں، چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو یا دنیاوی اعتبار سے، کیونکہ یہ چیز بہت ضروری ہے اس لیول پہ جس لیول پہ اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے مقام سے نوازا ہے، تو میں حوالے کے بغیر بات نہیں کرتا ہوں۔ اور سورہ مائدہ کا اب ہم قرآن کی طرف بھی ذرا آتے ہیں کہ سورہ مائدہ کا کیا حوالہ ہے، جس کے اندر جو ہے وہ بات بتائی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہے اس کے وقت میں کیا کیا معاملات تھے۔ تو وقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی باللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور باذنہ، صحیح ہے، یہاں تک اس آیت کا ٹکڑا بیان کیا گیا ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 اور 16 کا کچھ حصہ ہے، ٹھیک ہے، جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی گئی ہے۔ تحقیق تمہارے پاس، اس کا ترجمہ ذرا سن لیجیے گا غور سے، اس میں کچھ باتیں بالکل آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ تحقیق تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور، ہدایت اور روشن کتاب آئی ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایسے شخصوں کو ہدایت فرماتا ہے جو رضائے حق کے طلبگار ہوں، اور اپنی توفیق سے ان کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، راہ ہدایت ہر کسی کو نہیں ملتی ہے، راہ ہدایت جو ہے وہ چنیدہ لوگ ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے جنہیں چن لیا گیا ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کو جو ہے نا وہ راہ ہدایت ملتی ہے۔ جب آپ کبھی پھل وغیرہ یا فروٹ خریدنے کے لیے جاتے ہیں یا سبزی خریدتے ہیں، تو آپ جب وہاں پہنچتے ہیں اس دکان پہ، شاپ کے اوپر، تو آپ کیا کرتے ہیں، اچھی سے اچھی، اعلیٰ سے اعلیٰ چیز جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو قیمت تو اتنی دینی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ اگر چیز جو ہے وہ بہترین آپ گھر لے کر جائیں گے تو اس کا ذائقہ کچھ اور ہی ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے بھی آپ کو مسلمان پیدا کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی آپ کو بنایا، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ چنا گیا ہے، باقاعدہ اس امت کے لیے خاص طور پہ چنا گیا ہے۔ تو یہ تو باعث مطلب مسرت بات ہے، باعث خوشی بات ہے، صحیح ہے نا، اور باعث مبارکباد بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر دیا، جو کہ اور بہت سارے لوگ ہیں جو بعد میں مسلمان ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ وی آر بورن مسلم اینڈ وی وانٹ ٹو پریکٹس اباؤٹ اسلام اینڈ وی وانٹ ٹو اسٹڈی اٹ، صحیح ہے، لرننگ
اور ٹیچنگ دونوں چیزیں ہمیں جو ہے نا وہ اس کی سیکھنی پڑتی ہیں، اور سیکھنی چاہیے بطور مسلم۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بات میں کہوں گا کہ اگر مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم اگر یہ کام نہیں کرتے ہیں تو آبویسلی اللہ تعالیٰ کو تو ہماری عبادات کی جو ہے وہ کوئی ضرورت نہیں ہے، ہماری عبادات ہمارے ہی لیے موجود ہیں۔ ہم جو کرتے ہیں، ہم جو مطلب عبادت کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے خالصتاً کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہی والی بات ہے کہ اصل میں ان عبادت کا ثواب جو ہے وہ سارا کے سارا ہمیں ہی ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے راستے ہموار کرتا رہتا ہے، لیکن ہم اپنے لیے راستے کتنے ہموار کرتے ہیں یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو کچھ احادیث اور میں نے قرآنک ورسز آپ لوگوں کے سامنے رکھی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے تھیں۔ اب کچھ اور باتیں ہیں جو کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں اپنی والدہ ماجدہ جناب آمنہ بنت وہب کا دودھ پیا، اور اس کے بعد جناب ثوبیہ کے بعد جناب حلیمہ بنت ابی ذؤیب کو یہ سعادت نصیب ہوئی۔ ٹھیک ہے، میں نے اس لیے مکمل نام لکھے ہیں کیونکہ آبویسلی میں یہ بات جانتا ہوں کہ بہت سارے لوگ بی بی آمنہ کے نام سے جانتے ہیں، لیکن مکمل نام جو ہے بہت سے لوگ نہیں جانتے، تو اس لیے میں نے یہاں پر جو ہے وہ ڈاکٹر ناصر الدین صدیقی صاحب کی جو کتاب ہے، جو اچھا میسج آیا ہے سیدہ فرحانہ علی، بہت بہت شکریہ، آپ کا میسج آیا ہے، الحمدللہ وی آر مسلم، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان جو ہے وہ پیدا فرمایا ہے۔ بہت بہت شکریہ رحیم ملک، آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ کی کچھ لوگو وغیرہ ٹائپ قسم کی کوئی چیز نظر آ رہی ہے۔ وعلیکم السلام، پہلے ہی چلے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور میرے سب سننے والے دوستوں کو ہمیشہ خوش، صحت مند اور صحت اور سلامتی کے ساتھ رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ بے شک اللہ رب العزت نے جو درجہ ہم لوگوں کو دیا ہے اس خاص امت میں پیدا کرنے کا، ہم یقین کریں ہم جتنا بھی کچھ کوشش کر لیں، ہم اگر اس قابل نہیں تو اللہ نے ہمیں اس قابل بنایا کہ اس امت میں پیدا کیا جس امت میں پیغمبر جو ہے وہ پیدا ہونے کی مطلب خواہش ظاہر کرتے ہیں۔ بہت مشہور حدیث ہے جس کے اندر جو ہے نا وہ حضرت جو عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی یا اللہ مجھے جو ہے نا وہ کس میں پیدا فرما، جو امتی ہونے کی حیثیت سے جو ہے نا وہ ایسے نبی کا امتی جو ہے وہ بنا جس نبی کو تو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ معافی چاہتا ہوں سر جی، لیٹ ہو گیا، ارے کوئی بات نہیں، آپ معافی کیوں مانگ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو اس معذرت کے بدلے میں جو ہے جنت کے بالا خانے عطا فرمایا، آمین ثم آمین۔ میں نے پہلے بتا بھی دیا تھا کہ کس ٹائم کا، نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، صحیح آپ آ گئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے کچھ 2 حدیث بیان کیے ہیں اور باقی ایک اور حوالہ قرآن مجید کا بیان کیا ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر جو 15 اور 16 سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں کی ہیں، تو آپ اس کو قرآن سے دیکھ سکتے ہیں اور کنفرم کر سکتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ اب جو میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت سے ریلیٹڈ ہے، یعنی دودھ نوش کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس سے ریلیٹڈ ہے بچپن کا جو دور، شیر خوارگی کا جو دور ہے، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جو اپنی والدہ ماجدہ ہیں جناب آمنہ بنت وہب، صحیح ہے، اور جو کہ نانا کا نام تھا ان کے وہب، صحیح ہے، تو اس حوالے سے آمنہ بنت وہب کا دودھ پیا، اور پھر اس کے بعد جناب ثوبیہ کا جو ہے وہ دودھ پیا، اور پھر اس کے بعد جناب حلیمہ بنت ابی ذؤیب، صحیح ہے، یہ حلیمہ سعدیہ کا ذکر ہے، صحیح ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دائی تھیں، اور دائی حلیمہ بھی ان کو نام سے مشہور ہیں، ان کے بارے میں کچھ معلومات میں نے لکھی ہیں مختلف کتابوں سے۔ تو حلیمہ بنت وہب بن ابی ذؤیب، صحیح ہے، ان کا مکمل نام ہے حلیمہ بنت وہب، حلیمہ بنت ابی ذؤیب، ٹھیک ہے، تو ان کو یہ سعادت نصیب ہوئی ہے۔ اب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سید حذیفہ بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا، سمیر بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید حذیفہ فرماتے ہیں آمین، اللہ جنت نصیب کرے تمام شہداء کو، آمین ثم آمین۔ بے شک آج جو واقعہ ہوا وہ اپنی جگہ بڑی جس سے کہتے ہیں کہ شرمندگی بھی ہو رہی ہے کہ ایسے دنوں کے اندر، ربیع الاول جیسے مہینے کے اندر جو ہے وہ اتنے شقیق القلب قسم کے لوگ موجود ہیں جو کہ مسلمانوں کو اس بے دردی سے جو ہے نا وہ قتل کر رہے ہیں، لیکن کنڈیمڈیبل بات ہے۔ اب کون اس کے ذمہ دار ہیں واللہ عالم، لیکن جو بھی ہیں تو اللہ ان کو کیفر کردار تک جلد از جلد جو ہے وہ پہنچائے، آمین ثم آمین۔ خیر، بچپن کا جو دور ہے اس کے حوالے سے جو معلومات حاصل ہوئی ہیں
بہت ہی قیمتی ترین معلومات ہیں اور بہت کم لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کا جو دور ہے اس میں کچھ باتیں ڈاکٹر ناصر الدین صدیقی نے اپنی کتاب میں لکھی ہیں اور وہ احادیث وغیرہ سے ثابت ہیں، جس میں نہج البلاغہ کا ایک انہوں نے ریفرنس دیا ہے اور لکھا ہے کہ جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب سے منقول ہے کہ خداوند عالم نے ایک بلند فرشتہ کو مقرر کیا جو ہر وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکارم ادب اور محاسن اخلاق پر قائم رکھتا تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ آخری نبی ہیں، تو اس لیے اچھا کافی میسیجز ہیں۔ مرزا نہال بیگ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عمر خان وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ آپ بھی یقیناً ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں الحمدللہ ثم الحمدللہ، جن کا تذکرہ اس وقت اس لیکچر میں ہو رہا ہے تو وہ تو ہمارے لیے بہت ہی مطلب جسے کہیں گے کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ ہم امتی ہیں، اور واقعی میں امتی ہونے پر ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ہم امتی ہیں، اور کوشش اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہی رہتی ہے کہ ہم جو ہے وہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اور طوبیٰ علی بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا۔ وعلیکم السلام۔ جو بعد میں سلام تو خیر بعد میں ہی ہوگا، یہ ہائے ہو جاتا ہے۔ چلے خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا جو دور ہے اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، اور یہ جو دور ہے اس میں نہج البلاغہ نام کی کتاب ہے جس کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اس کو بیان کیا گیا ہے، جو کہ امیر المومنین حضرت ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان سے، علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ اور ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں، خداوند عالم نے ایک بلند فرشتے کو مقرر فرمایا جو ہر وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکارم ادب اور محاسن اخلاق پر قائم رکھتا تھا۔ صحیح ہے، تو یہ بہت خاص بات ہے۔ اچھا، محمد عمر خان، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، واہ واہ کیا کہنے، تب سب ایک بار درود پڑھ دیں۔ واہ کیا بات کہی ہے بھائی، ماشاء اللہ۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان اللہ بھائی، بہت ہی خوبصورت بات کی آپ نے، ماشاءاللہ۔ جس طرح کی خوبصورت آپ کی شخصیت ہے محمد عمر خان، اسی طریقے سے آپ نے ماشاءاللہ سے ایک سچے اور اچھے امتی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے جو ہے وہ بہت اچھی جو ہے وہ چیز یاد دلائی ہے۔ جتنے بھی لوگ اس وقت موجود ہیں وہ سب کے سب جو ہے وہ درود پڑھ لیں، اور اس کا ثواب یقیناً خاص طور پہ عمر کے والد کے لیے جو ہے نا، خاص طور پہ جو ہے وہ ایوب صاحب کے لیے جو ہے دعائے مغفرت کیجیے گا۔ عمر کے والد بہت ہی اچھے اور بہت ہی خدا ترس انسان تھے، اور وہ یہ بھی عمر بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھے شخصیت کے مالک ہیں، بہت ہی ہماگیر شخصیت کے مالک ہیں ماشاءاللہ۔ خیر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، اچھا یہ بھی ایک روایت ہے جناب حلیمہ جو ہے، حلیمہ سعدیہ جو کہ رضائی جو ہے، جسے دودھ پلائی کی جو مطلب معاملات جنہوں نے دیکھے تھے آخر میں، تو انہوں نے لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ بچپن میں نہ وہ روتے تھے اور نہ ہی کبھی خلاف اخلاق زبان سے کوئی لفظ نکالتے تھے۔ جب کچھ کھانے لگتے تو دو راست چپ سے نہیں کھاتے تھے، مطلب جیسے کہتے ہیں نا کہ منہ چلا چلا کے کھانا، صحیح ہے۔ تو کھانے کے بھی آداب جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پیاری شخصیت ماشاءاللہ، کہ آپ یہ دیکھیں کہ کھانے تک کے آداب جو ہے وہ آپ کو سکھا رہے ہیں، اور بیٹھنے کے اٹھنے کے ہر طریقے کے آداب جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں موجود ہیں۔ اچھا مطلب ہم لوگ جو ہے نا، ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم جو ہے بہت اچھے معاشرے، بہت اچھی تہذیب کو فالو کر رہے ہیں یورپین کلچر کو اپنا کے۔ میرے خیال سے آپ اگر سیرت طیبہ کی کتاب پڑھیں تو ایسا کلچر آپ کو اتنا سادگی بھرا اور سنتوں بھرا اور نیکیوں بھرا، ثوابوں بھرا جو ہے وہ آپ کو عمل ملے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سادگی میں ہی کہاں سے کہاں اتنا حسن رکھتے ہیں۔ ہم کوشش تو کرتے ہیں لیکن وہی والی بات ہے کہ ہم کہاں تک جا سکتے ہیں، کوئی انسان وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرے۔ تو ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ حد تک جو ہے کامیاب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی جو ہے نا عاشقی عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر عمل کرنے کی اور چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہوا یہ کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 6 برس کی عمر کو پہنچے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کی والدہ ماجدہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شوہر جناب عبداللہ کی قبر کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ لے گئیں، اور 1 مہینہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ گرامی کے ساتھ وہاں آرام سے گزارے، اور جب واپس مکہ معظمہ کی طرف ہوئی تو راستے میں بمقام ابوا
جو ابوا جو کہ اچھا تقریباً مکہ سے کتنا لکھا ہے 23 میل پر ایک گاؤں ہے، 23 میل. اچھا جو یہ جو میل اور اس کا جو فاصلہ ہے، اب یہ تھوڑا سا مطلب جسے کہیں گے کہ اس میں ڈفرینس آ چکا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آبویسلی سڑکیں بن چکی ہیں ماشاءاللہ سے، ہر چیز بڑی ترتیب میں مدینہ منورہ میں موجود ہے، اور مکہ معظمہ بھی جو ہے بہت ڈیولپمنٹ کے کام شروع ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سے. تو اگر یہ والی بات کہی جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کے دور میں جو باتیں جو احادیث کے اندر لکھی گئی ہیں، تو اس میں جو بات ہے وہ تو اپنی جگہ درست ہے، لیکن یہ ہے کہ جو فاصلے ہیں تو وہ فاصلے جو ہے وہ اس حساب سے لکھے گئے ہیں. اچھا سعود خبیب بھائی بھی آ گئے ماشاءاللہ. سر گڈ واش، کیا بات ہے بھائی، بہت بہت شکریہ خبیب. آپ تو ماشاءاللہ خود ایک ہمارے حفاظ کی جو ہے نا دوستوں میں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دوام عطا فرمائے، آمین ثم آمین. اور سعود بھائی کو میری طرف سے سلام ضرور کہیے گا، جویریہ کے جو ہسبینڈ ہیں. تو بے شک اسلام از دا بیسٹ ریلیجن، طوبہ کا میسیج آیا، بہت بہت شکریہ. مرزا نہال بیگ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام فرمائے، آمین ثم آمین. ہم بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، کوشش کرنی چاہیے ہم سب کو کہ ان کی ہر سنت کو سنت اور ہدایت پر عمل بھی کریں، تو بس دنیا اور آخرت سنور جائے گی. بے شک آپ نے بے شک بہت اچھی بات کہی، اور بہت ہی درست معاملے پر یہ بات کہی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خبیب بھائی کی طرف سے آئی ہے. آپ کیسے؟ الحمدللہ خبیب بھائی میں ٹھیک ٹھاک ہوں، اور رمضان المبارک کی ساعتیں یاد آتی ہیں کہ تراویحوں سے بس فارغ ہوئے تھے اور آپ کی طرف سے دعوت موصول ہو گئی تھی. انشاءاللہ میرے قریب کھانے میں بھی انشاءاللہ آپ کو تشریف لانی ہے، اور میں انشاءاللہ آپ سے رابطہ کروں گا اس حوالے سے، اور ضرور بیٹھیں گے انشاءاللہ اور بات کریں گے کسی ڈنر پہ، اور یا پھر کسی لنچ ٹائم میں انشاءاللہ کوشش کریں گے چھٹی کے دن میں، یا پھر میں آپ کی طرف چکر لگاؤں گا انشاءاللہ ضرور. بہت بہت شکریہ خبیب بھائی، اپنے جوائن کیا. اور مرزا نہال بیگ آمین کہتے ہیں. تو جناب سلسلہ دوبارہ وہیں سے جہاں منقطع ہو گیا تھا وہاں سے دوبارہ شروع کرتے ہیں کہ والدہ ماجدہ کے ساتھ جو ہے 6 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد محترم حضرت عبداللہ کی قبر جو ہے وہاں پر ان کی زیارت کی، جو کہ مدینہ منورہ میں موجود تھی. واپسی کے راستے میں تقریباً 1 مہینہ جو ہے وہاں پہ رہے، اور واپسی کے راستے میں والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ جو ہے ان کی طبیعت جو ہے وہ ذرا ناساز ہوئی، اور تقریباً یہ ابوا کے مقام پر جو ہے مکہ معظمہ سے یہ تقریباً 23 میل کے فاصلے پر موجود ہے، وہاں پہ ان کا انتقال ہو گیا. چنانچہ ایمن جو کہ ساتھ میں تھیں، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی بھی حفاظت کر رہی تھیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو حضرت بی بی آمنہ ہیں سلام اللہ علیہا، ان کی جو ہے وہ مطلب کام کرنے والیوں میں سے تھیں، صحیح ہے. تو انہوں نے بھی جو ہے وہ مطلب ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ دیا، اور چونکہ والدہ محترمہ کا انتقال ہو چکا تھا، تو اب یہ ایمن جو ہے جو سلام اللہ علیہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ لے آئیں، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 سال کی عمر میں جو ہے وہ ان کے دادا محترم جو ہے حضرت عبد المطلب، ان کے پاس جو ہے وہ چھوڑ دیا. تو یہ 6 سال کی عمر میں یہ معاملہ ہوا، جو کہ والدہ ماجدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت بی بی آمنہ جو اس دنیا سے رخصت ہوئیں. خیر بہت سی اور باتیں ہیں، بہت سی روایات ہیں، لیکن کچھ چیزیں میں کنسولیڈیٹڈ یعنی کہ اس طرح جلدی میں بیان کر رہا ہوں، اور کیونکہ ٹاپک بہت بڑا ہے اور اس کے اوپر کافی مطلب پروگرامز رکھے جا سکتے ہیں، لیکن وہی والی بات ہے کہ چونکہ ہمارا جو ٹاپک ہے اس کے حساب سے ہم بات کریں گے. لڑکپن کا جو دور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ کیسا گزرا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس دور میں بڑی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھے جانے لگ گئے تھے، جو کہ لڑکپن کا ہی دور تھا. تقریباً ٹین ایجرز جو ہے اس دور میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی مدبر و مفکر ذہنیت کے مالک ہو چکے تھے اللہ رب العزت کی طرف سے، اور چونکہ ان کو آخری پیغمبر بننا ہے تو اسی حساب سے ساری چیزیں جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ان کی جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لی. اور پھر 13 میلاد کو جو ہے نا شام کا سفر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب
کے ساتھ جو ہے انہوں نے کام کرنا شروع کیا اور کام سیکھنا شروع کیا، جو کہ تجارت کا کام کیا کرتے تھے۔ وہ عرب کے بڑے تاجروں میں ان کا شمار ہوا کرتا تھا، اور سرداران عرب میں بھی ان کا نام ہوا کرتا تھا، جو کہ حضرت ابو طالب تھے۔ تو ان کے ساتھ جو ہے وہ پیشہ تجارت جو انہوں نے شروع کیا، اور جب وہ کافی ایک عرصہ گزر گیا، تقریباً 9 سال کے ہو گئے، تو بعض روایت کے مطابق 12 سال یا 13 سال کے ہوئے، تو اس وقت جو ہے وہ اپنے چچا کے ساتھ جو ہے وہ بصرہ جو ہے تشریف لے گئے، اور تقریباً 6 سال مختلف طریقے سے جو ہے وہ تجارتیں وغیرہ کرتے رہے۔ وہاں پہ ایک راہب، عیسائی راہب کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کوئی مولوی صاحب نا، عیسائیوں کے، تو انہوں نے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خانقاہ میں جب گئے، عیسائی راہب کی، تو انہوں نے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور ایسا جمال انہوں نے پہلی مرتبہ دیکھا کسی بھی شخصیت میں، اور انہوں نے کہا کہ آپ جو ان کو یہودیوں سے بچائیے گا۔ کس کو؟ حضرت ابو طالب کو کہا کہ آپ ان کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ یہودیوں سے بچائیے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے بارے میں کچھ چیزیں وہ پہچان گئے تھے، جو کہ یہ عیسائی راہب تھے، تو وہ کچھ پہچان گئے تھے اس طرح کی بات کو۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں، ان میں وہ باتیں موجود تھیں جو ہماری انجیل اور توریت میں بتائی گئی ہیں۔ انہوں نے یہ بات بالکل واضح طور پہ بتا دی تھی، جو کہ عیسائی راہب تھے۔ تو حضرت ابو طالب کو یہ بات جب پتہ چلی، تو انہوں نے خیر اپنی تمام کوششیں کی، اور ہر طریقے سے ان کو بچا کر جو ہے وہ واپسی جو ہے وہ مکہ لے آئے۔ خیر جوانی اور ازدواجی معاملات جو ہے وہ کس طریقے سے چلے، یہ مکی زندگی کا سارا سلسلہ چل رہا ہے، اور اس میں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جوانی کا دور تھا صحیح ہے، وہ خاص طور پہ اس میں 2 کارنامے جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے کے لیے کافی تھے۔ ایک تو حلف الفضول نام کا ایک واقعہ ہوا جو 16 میلاد کو ہوا، اور جو دوسرا واقعہ تھا وہ تعمیر کعبہ کا تھا، کہ کعبہ جو ہے وہ دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ یہ خاص واقعات ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے حوالے سے ہیں، اور یہ حلف الفضول کا واقعہ جو ہوا تھا وہ جوانی کے عالم میں ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا کچھ یوں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کے دور میں یہ ایک بڑی ایک جنگ کا سامنا کرنا پڑ گیا تھا۔ یہ جنگ جو ہے وہ حلف الفضول کے ذریعے سے جو ہے وہ طے پائی، مطلب ختم ہوئی، اور ہوا یہ تھا کہ عرب میں اسلام کے آغاز تک لڑائیوں کا جو متواتر سلسلہ چلا آ رہا تھا، اس میں یہ جنگ سب سے زیادہ مشہور اور خطرناک تھی۔ ٹھیک ہے، یہ لڑائی بنو کنانہ اور بنو حوازن کے درمیان تھی۔ یہ 2 قبائل تھے جو کہ عرب میں قبیلوں کا معاملہ تھا، اور اب بھی ہے۔ تو قبائلیں، یہ دونوں قبائل بہت مشہور ہیں صحیح ہے۔ ایک کا نام تھا بنو خزاعہ، اور ایک کا نام بنو کنانہ، اور ایک کا نام تھا بنو حوازن صحیح ہے۔ یہ 2 قبیلے تھے، ان کے درمیان جو وہ لڑائی تھی کسی بات پر، یعنی قریش اور قیس کے قبیلے کے لوگ تھے صحیح ہے۔ تو اگر یہ دونوں لوگ تھے، ان کے درمیان جو تنازع تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آیا تو اس میں کیا ہوا، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصہ اول میں لکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ ریفرنس ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کا نام ہے، اور علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، جو کہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے استادوں میں سے ہیں۔ سیرت طیبہ کو آدھا جو ہے انہوں نے مکمل کیا تھا، اور آدھا حضرت جو علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے انہوں نے آدھی جو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب جو مکمل کی ہے، اور آدھی جو ہے اپنے شاگرد جو کہ سید سلیمان ندوی تھے رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو ہے وہ مطلب یہ کاوش تھی جو کہ مکمل کیا اس کتاب کو اپنے استاد کی جو ہے۔ اس میں لکھتے ہیں قریش کے نام کے تمام خاندان نے اس مارکے میں اپنی اپنی الگ فوجیں قائم کی تھیں۔ آل ہاشم کا علم بردار جبیر بن عبد المطلب تھے صحیح ہے، اور اس صنف میں جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے صحیح ہے، یعنی کہ بنو ہاشم جو خاندان تھا، ہاشمی جو خاندان تھا، یہ خاندان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد جو ہے ان کا خاندان تھا، یعنی آباء و اجداد میں سے چلا آ رہا تھا یہ خاندان۔ تو obviously اس وقت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ زیادہ بڑی عمر کے نہیں تھے، وہ ابھی ٹین ایجرز میں ہی تھے، لیکن وہی والی بات ہے کہ ان کے سامنے یہ معاملہ ہوا جو کہ حلف الفضول کا تھا، اور قریش کے یہ آل ہاشم کی جو علم بردار معاملہ تھا نا، تو اس کے اندر یہ جو ہے موجود تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور بڑے زور کا مارکا ہوا، اول قیس پھر قریش غالب آئے، اور بالآخر فتح جو ہے بالآخر صلح پر خاتمہ ہوا۔ اب یہ صلح کیسے ہوئی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ امام سہیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے کچھ الفاظ ہیں یہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑائی میں جنگ نہیں کی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر لڑائی کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قریش کافر تھے، اور مسلمانوں کو لڑائی کا حکم صرف اس لیے خدا نے دیا کہ خدا
کا بول بالا ہو. صحیح ہے. بے شک دیکھیں معاملہ یہ تھا کہ جو لڑائی تھی بنو کنانہ اور بنو حوازن کے درمیان، اس میں معاملہ یہ تھا کہ معاملہ صرف اور صرف جو ہے وہ کسی دنیاوی اعتبار سے تھا، جبکہ دین کا اگر معاملہ تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اجازت ملی تو وہ اس وقت ملی کہ جب معاملہ دین پر آ جائے. ٹھیک ہے نا. تو اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ طرح کی لڑائی میں حصہ تو لیا لیکن لڑا نہیں. معاملہ یہ تھا. تو یہاں یہ بات کلیئر کر لینی ہے. اور چنانچہ جنگ کی واپسی پر حلف الفضول ہوا، جس میں بنو ہاشم نے معاہدہ کیا کہ ہم میں سے ہر شخص مظلوم کی مدد کرے گا اور ظلم و ستم کا خاتمہ کرے گا. اس معاہدے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے. اب دیکھیں معاملہ کیا تھا، بنانے والا معاملہ تھا، بگاڑنے والا نہیں. صحیح ہے. تو انسان کو یہاں سے سوچ لینا چاہیے، جتنے بھی مسلمان بھائی بہن ہیں جو بھی ہیں، صحیح ہے، تو وہ لوگ یہ سوچ لیں کہ بنانے والے معاملات میں ہمیشہ پیش رہیں، نہ کہ کسی کی تخریبی معاملات میں پیش رہیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں سکھاتی ہے کہ بنانے والوں کے ساتھ جو ہے وہ جو جوڑنا چاہتے ہیں. حدیث مبارکہ میں نا سلون قطاق، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، واعف عمن ظلمک، کہ جو تمہارے اوپر ظلم کرتا ہے تم اس کو معاف کر دو، اللہ کے لیے معاف کر دو. صحیح ہے نا. اللہ کے لیے معاف کر دیں. اور یقیناً اللہ سے بڑا کوئی بدلہ لینے والا نہیں ہے. صحیح ہے نا. اللہ جو ہے نا وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور وہ یقیناً ایسے لوگوں کو جو آپ کو تنگ کرتے ہیں، آپ کو پریشان کرتے ہیں، آپ کو دکھ دیتے ہیں، آپ کو تکلیف دیتے ہیں، تو ان کو جو ہے نا وہ پکڑے گا انشاءاللہ. صحیح ہے. تو یہ معاملہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ وہ سکھاتی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے. آپ نے اللہ کی طرف جو ہے نگاہیں رکھنی ہے. آپ نے ہر طرح کی مصیبت میں اس سے صبر و عزمہ معاملات سے لے کر چلنا ہے اور انتظار کرنا ہے صحیح وقت کا. ٹھیک ہے نا. اور جو مظلوموں کا ساتھ دینا ہے اور ظالم کا ساتھ نہیں دینا. صحیح ہے. یہ چیز کچھ اس معاملے سے پتہ چلتی ہے. مشاغل تجارت یہ ابھی نوجوانی کا ہی عالم ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکی زندگی میں 22 میلاد پر یہ ہوا. صحیح ہے. 22 میلاد یہ تاریخیں چل رہی ہیں، اور اس میں مشاغل تجارت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک مقام بنا لیا. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تجارت میں ہمیشہ اپنا معاملہ صاف رکھتے تھے، یعنی کہ کوئی کسی قسم کے معاملات میں ڈنڈی، جو آج کل کے لوگ ہیں نا، یہ اللہ معاف کرے مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن یہ سیرت طیبہ کا نہ تو مطالعہ کرتے ہیں اور نہ اس پہ عمل کرتے ہیں. صحیح. معذرت کے ساتھ اگر کسی کی دل آزاری ہو رہی ہے، لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ بھائی اگر دکانیں چلاتے ہو، صحیح ہے، کئی کاروبار چلاتے ہو، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھو. نہ کہ صرف اور صرف یہ سوچنا شروع کر دو کہ نہیں یار ہمیں کمانا ہے، بس کمانا ہے، بس کھینچنا ہے، کسی طرح عوام کو لوٹنا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جتنے عوام کو لوٹ رہے ہیں، جتنے کھینچ رہے ہیں، جتنے منافع خور ہیں، بہت زیادہ مطلب چیزوں کو جو ہے رکھ کر بیچ رہے ہیں. ٹھیک ہے. میں ان کو یہ بات بڑے واضح الفاظ میں میرا یہ میسج ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، اور اپنی زندگیاں جو تباہ کر رہے ہیں نا اپنے ہاتھوں سے، برائے مہربانی اس کو جو ہے نا وہ بہتر طریقے پر لے کر آئیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ آپ کو زندگی گزارنے کا سب سے اعلیٰ ترین جو ہے وہ درجہ سکھا سکتی ہے. اور اسی طرح صحابیات کی جو زندگی ہے وہ ہماری جو بچیاں ہیں ان کی جو مطلب ذہنی تربیت اور ترویج جو ہے اس کو بہتر اور اعلیٰ طریقے پر کر سکتی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھی بات جو ہے وہ انشاءاللہ کریں گے. تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مشاغل تجارت کی وجہ سے صادق اور امین کہلائے. ٹھیک ہے نا. صادق معنی سچا اور امین یعنی امانت دار. تو ایسا جو شخص ہے، اور دیکھیں آپ بات یہ ہے کہ کافی ساری چیزیں ہیں جو کہ سچے اور جھوٹے کے درمیان ہے. صحیح ہے. سچ یعنی حق اور سچ کے جو حق اور جھوٹ کے درمیان ہے. صحیح ہے. جو چیز سچ ہوگی تو اس کی طرف جھکاؤ رکھیے. صحیح. جو چیز جھوٹ ہے اس کا ساتھ کبھی مت دیجیے، کبھی مت دیجیے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. صحیح ہے. چاہے کوئی بہت بڑا دوست ہو، کچھ بھی ہو، کوئی جان نثار کرنے والا ہو، جھوٹ پر کبھی بھی جو ہے نا کسی کی گواہی مت دیں. جھوٹی گواہی کچھ بھی ہو اللہ کی ناراضگی کا ایک موجب ہے، اور موجب لعنت بھی ہے، اور اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے. تو کسی بھی طرح کی جھوٹی گواہی کے اندر آپ انوالو نہ ہوں. صحیح ہے. چاہے کوئی اتنا ہی پکا دوست کیوں نہ ہو، وہ شیطان کی چال ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ سچ، حق اور سچ پر چلیں، چاہے اس کے لیے جان دینی پڑ جائے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں ٹاپک پر بات کر رہے ہیں. رحیم ملک، بہت بہت شکریہ، آپ نے میسج کیا. اچھا، اللہ اور اس کے ملائکہ، ہاں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کیا بات ہے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو اے ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو. کیا کہنا ہے، ماشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بھائی ماشاءاللہ آج کا جو لیکچر ہے نا وہ تو یقین کریں وصولی ہے، پکی وصولی ہے. صحیح ہے. جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو اللہ رب العزت جو ہے وہ ہم سے پوچھے گا کہ تم کیا لے کر آئے ہو. صحیح ہے. تو ہم کم از کم یہ تو بول پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ، کم از کم میں تو یہ بولوں گا بھائی اللہ تعالیٰ
میں جو ہے نا وہ جب کلاسز لے رہا ہوتا تھا آن لائن کلاسز، تو ایک جو ہے وہ لیکچر جس میں بہت سارے لوگوں نے، بہت سارے بچوں نے، بچیوں نے، سب نے پارٹیسپیٹ کیا تھا اور سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے تھے. تو اللہ تعالیٰ میں یہ لے کر آیا ہوں، بس اب کیا کروں، غریب آدمی ہوں، صحیح ہے، چھوٹی سی یہ چیز لے کر آ گیا ہوں. ہم سب لوگ لے کر آئے ہیں. سیدہ فرحانہ علی، طوبیٰ علی، ملک، رحیم ملک، سید سعود بھائی اور نہال اور حذیفہ، یہ سب لوگ جو ہے نا وہ ایسے یہ شریک ہو چکے ہیں ماشاءاللہ. یہ جو ہے نا اس محفل میں، اس پروگرام میں شریک ہو چکے ہیں. محمد امیر حمزہ، تو وہ توقیر، خاص طور پہ توقیر بھی جو ہے وہ کچھ دیر میں شاید جوائن کریں یا جوائن کر کے جا چکے ہیں، پتہ نہیں چلا. تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ سب لوگوں کو جو ہے نا وہ انشاءاللہ گواہ فرشتے بن جاتے ہیں. وہ حدیث مبارکہ میں لکھا ہوا بھی ہے نا کہ اگر جو ہے وہ جس محفل میں اللہ کا ذکر ہوا کرتا ہے تو اور اللہ کے پیارے بھی یقیناً ان کا بھی ذکر ہوتا ہے، تو اس محفل کو فرشتے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور فرشتوں کی صفیں بنتی ہیں، سب بسب جو ہے وہ 7ویں آسمان سے اوپر عرش معلیٰ تک پہنچتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں. تو فرشتے بولتے ہیں اے اللہ پاک، جو تیرے بندے ہیں نا یہ تیرا ذکر کر رہے ہیں، تیرے چاہنے والوں کا ذکر کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا ان کو کس چیز کی طلب ہے. تو فرماتے ہیں جو ہے نا اے اللہ ان کو جو ہے نا وہ جنت کی طلب ہے. صحیح ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اگر ان کو جنت دکھا دوں تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا اگر تو نے جنت دکھا دی ہے تو خوشی سے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، مطلب یہ جس دنیا میں موجود ہیں اس سے رخصت ہو جائیں گے، ان کو موت آ جائے گی، اتنی خوشی ملے گی کہ برداشت نہیں کر پائیں گے. تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے، پوچھتا ہے کہ جو ہے نا یہ کس چیز. تو فرشتے جو ہے وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ جو پناہ مانگ رہے ہیں یہ دوزخ سے پناہ مانگ رہے ہیں، جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انہوں نے دوزخ دیکھی ہے. تو کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے دوزخ تو نہیں دیکھی. بولے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اگر ان کو دوزخ دکھا دوں تو صحیح ہے، یا جہنم دکھا دوں تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر تو یہ اس کی قہر سے ہی مر جائیں گے. اتنی جو ہے نا اس کا قہر ہے، اتنا جو ہے اس کا جلال ہے، یہ دوزخ کا یہ خوف اتنا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی آگ کا خوف اتنا ہے کہ تو جو ہے نا وہ زندہ نہیں رہ پائیں گے. صحیح ہے نا، یہ مر جائیں گے، ان کو موت ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گواہ بناتا ہے ساتوں زمین ساتوں آسمان کے فرشتوں کو، اور عرش معلیٰ پر جو موجود ہیں، اس سے نیچے وہ موجود ہیں، تمام جہان کے فرشتوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ گواہ بنا کر بولتا ہے کہ میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ مطلب اس ربیع الاول کے مہینے سے بہت فائدہ اٹھائیں تو سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا شروع کریں. آج ماشاءاللہ 3 تاریخ لگ گئی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ آپ اگر چاہتے ہیں تو آپ اس طرح کے واقعات میں کچھ نہ کچھ، اچھا ورس نمبر سورہ احزاب کی ورس نمبر 58 بھی ماشاءاللہ سے نکالی ہے، یہ بھی پڑھ لیتے ہیں. اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو ایک بے قصور اذیت دیتے ہیں، انہوں نے ایک بڑے بہتان اور سری گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا. بے شک کسی کی دل آزاری کرنا، کسی کو تنگ کرنا، کسی کو پریشان رکھنا، صحیح ہے، یہ مطلب یقین کریں دل جو ہے نا خراب کرنے والی بات ہے. اور جس کا دل خراب ہو جاتا ہے، دل میں اللہ رہتا ہے، اوبویسلی یہ چیز بہت غلط ہو جاتی ہے. بالکل یہ آپ نے جو بات لکھی ہے یہ اس میں سورہ احزاب کی ورس نمبر 58 ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بس ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ دنیا میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں بہت سی ایسی جگہوں پہ مجھ سے بھی کئی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی راہ ہدایت عطا فرمائے اور ہم سب کی ہدایت کے راستے کھول دے، اور ہمیں اس دنیا سے جب اٹھائے نا تو ہم اللہ تعالیٰ کے بندے بن کے اس دنیا سے جائیں. اس دنیا سے جب جائیں تو کم از کم ہمارے زبانوں پر کلمہ ہو. صحیح ہے، ایسا نہ ہو کہ ہماری زبانوں پر جو ہے نغمے ہوں. ٹھیک ہے، ہماری زبان پہ اگر نغمہ کوئی ہو تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر ہو. ہماری زبان پر اگر کوئی ورد ہو تو وہ اللہ رب العزت کی جو ہے وہ ہم بیان کرنے والی جو ہے زبان ہو. تو رحیم ملک کہتے ہیں سر جی میرا ہی نام لیا کریں. اچھا کاشف ماشاءاللہ آئی ڈی والا نام نہیں لیا کریں. اچھا کاشف ہے، وہی ہے کاشف ملک ہیں. اور مسئلہ یہ لکھا ہوا آ رہا ہو تو جلدی چل رہی ہوتی ہیں چیزوں پر نا، تو اس لیے شاید نام یہ ایسا چلا جاتا ہے. لیکن یہ کہ خیر، مگر بہت اچھی بات ہے آپ نے جو ہے وہ نام اپنا باقاعدہ اس طرح بتا دیا ہے. تو کاشف ہے ہمارے ساتھ موجود. آمین ثم آمین، آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کے لیے اچھے راستے، اچھی راہیں، اور جو بچیاں رشتوں کے لیے موجود ہیں. خاص طور پہ جو ہے نا میں یہ دعا اس لیے کر رہا ہوتا ہوں کہ دنیا تو جیسے تیسے گزاری جانی ہے، لیکن اللہ کے بندوں کے ساتھ اگر گزرے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی یہ برا سودا ہے. بھلے مشکل میں گزرے،
صحیح ہے، آسانی میں گزرے، اللہ تعالیٰ سے آسانی مانگیں، صحیح ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن وہی والی بات ہے کہ جس طریقے سے بھی گزرے لیکن اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں میں جو زندگی گزارتے ہیں نا ان میں شمار کر دے، آمین ثم آمین۔ بات جو ہے وہ اب عقد جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ریلیٹڈ جو ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ یہ 26 میلاد جو ہے، صحیح ہے، جو 26 میلاد جو ہے وہ ڈیٹ چل رہی ہے اسلامی، تو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے جو وہ میلاد کی تاریخیں شروع ہو چکی تھیں، اور ربیع الاول جو ہے وہ چونکہ پیدائش ہو چکی تھی تو یہ 26 میلاد کی تاریخ جو بنتی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے مطلب یہ سال چل رہا ہے، اس میں جو ہے نا وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو باقاعدہ طور پر پروپوزل آیا، صحیح ہے۔ پروپوزل آنے کی وجوہات کیا تھیں؟ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اتنی جامع اور کامل، دنیا کی سب سے کامل ترین شخصیت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اس لیے ان کو باقاعدہ جو ہے وہ نکاح کے حوالے سے خود مطلب ایک ذریعے سے جو ہے وہ اپروچ کیا گیا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے مشورہ لیا، صحیح ہے۔ دیکھیں مشورے میں بڑی برکت ہے، میں یہ کہتا ہوں یار اپنے فیصلے کبھی بھی خود مت لیا کریں، اگر کسی سے محبت کرتے ہیں یا کسی سے محبت اگر ہو گئی ہے اور شادی سے پہلے ہو گئی ہے، تو یہ بھی بڑی عجیب چیز ہے، شادی سے پہلے محبت ہو گئی ہے، بھائی شادی کے بعد ہو تو سمجھ میں آتا ہے، صحیح ہے، اور اگر ہو بھی گئی ہے شادی سے پہلے تو بھائی آپ ذرا مشورہ کر لیں، گھر والوں سے بھی پوچھ لیں، صحیح ہے نا، کہ کیا معاملہ ہے، ہر چیز میں جذبات کا عنصر جو ہے شامل نہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں اور دین اس کے بعد جو ہے وہ پھر آگے بڑھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ آپ کامیاب انسان بنیں گے، صحیح ہے۔ تو یہ بہت ضروری چیز ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، دونوں کے لیے اپنے والدین سے مشورہ کریں، اپنے بڑے بہن بھائیوں سے مشورہ کریں، صحیح ہے، جو زندگی بھر آپ کے ساتھ رہے ہیں وہ آپ کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور یہ بھی اچھے مشورے دیں گے آپ کو، صحیح ہے، آپ کی نیچر کو جانتے ہوئے۔ خیر جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے شوہر چونکہ مر چکے تھے، اس لیے انہیں ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو ان کے شوہر کی تجارتی کاروبار کو سنبھال سکے، ٹھیک ہے، کیونکہ بیوہ تھیں جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے تو وہ زندگی اس طرح گزارنا نہیں چاہ رہی تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزارنا چاہ رہی تھیں، تو آبویسلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر وہ زندگی گزارنا چاہ رہی تھیں اس لیے انہوں نے پروپوزل بھیجا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں انہوں نے اس پروپوزل کو ایکسیپٹ کیا، اور آبویسلی کیا وجوہات تھیں وہ بھی اگر میں تھوڑا سا بتا دوں، ویسے ٹائم بہت کم رہ گیا، میرے پاس صرف 15 منٹ رہ گئے، اور یہ ٹاپک تو ابھی سمجھ لیں کہ یہ ٹاپک ابھی اپنی پرسنٹیج میں اگر دیکھا جائے تو یہ صرف 5% تک ہی مکمل ہو سکا ہے، بڑی معذرت آپ لوگوں سے بھائی، مسئلہ سارا یہ ہے کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو یہ تو اگر میں بیان کرتا رہوں ساری زندگی، مر جاؤں، مرنے کے بعد پھر زندہ ہو جاؤں، پھر مر جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، یہ تو ذکر ختم ہی نہیں ہوتا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، صحیح ہے، جن کے لیے ہم محافلیں سجاتے ہیں، جن کے لیے ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، جن کی محبت میں ہم دن میں بھی عبادت کرتے ہیں اور رات میں بھی جاگ کر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو یہ تو ان کی محفل ہو گئی ایک طریقے سے، اور یہ محفل تو میرے خیال سے یہ اتنی آسانی سے ختم ہونے والی نہیں ہے بھائی، مجھے کوشش کرنی پڑے گی کچھ آگے پیچھے کر کے وقت نکال کے، اگر کل مجھے کچھ وقت میسر آتا ہے، صحیح ہے، تو رات میں پاسبل اگر ہوگا تو آفٹر 10 اگر مجھے ٹائم مل پایا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ کافی سارے کام ہوتے ہیں ریسرچ وغیرہ کے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سیم علی نے ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر لیا بھائی، بہت بہت شکریہ، درود شریف پڑھ رہی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا بات ہے بھائی، آج کی جو یہ لیکچر ہے یہ تو مجھے انتہائی پسند آ رہا ہے کہ جو باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہو رہی ہیں وہ باتیں بہت کم ہی ہوا کرتی ہیں کسی بھی جگہ، اور دنیا داری ہم لوگوں پہ چھائی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بس یہ کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں میں رکھیں۔ خیر جناب، ہوا کیا واقعہ، تھوڑا سا واقعہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا جو واقعہ ہے، دیکھیں کل بات ہو رہی تھی مہر کے حوالے سے، اس سے پہلے جہیز کے حوالے سے بات ہوئی تھی، اور بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جب نکل ہی آیا ہے تو آبویسلی کیونکہ خاتم النبیین ہیں اور ہمارے لیے ہمارے مینٹور سے بڑھ کر ہیں، صحیح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جس کا آئیڈیل ہوں تو اس کی تو کیا ہی بات ہے بھائی، صحیح ہے، وہ ہم لوگوں کے لیے مشعل راہ بن جائے گا جس کا آئیڈیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تو بھائی میں تو خادم ہوں اور آپ لوگ بھی یقیناً خادمے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، بس ایک تھوڑا سا ساتھ مل جائے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہی نہیں ہے, لیکن دل کی آنکھ نے تو دیکھ ہی لیا ہے. صحیح ہے نا, کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نے خواب میں تو دیکھا ہی ہوگا. ٹھیک ہے, اور درود شریف پڑھیں جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں. صحیح ہے, آپ کو خواب میں زیارت ہوگی انشاءاللہ. صحیح ہے, یہ نسخہ کیمیا جو ہے وہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا کہ جتنا زیادہ درود شریف پڑھو گے تو اتنا زیادہ پاسبل ہے, چانس ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوگی. تو یہ بہت اچھا عمل ہے. اور ابھی چونکہ دن ایسے چل رہے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ اور شروع کے دن چل رہے ہیں, تو اس میں شہریار فرحان نے ہمیں جوائن کیا. بہت بہت شکریہ شہریار. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں, اور آپ کیسے ہیں بالکل ضرور لکھیے گا. صحیح ہے, اور شہیر کیسے ہیں؟ شہیر اور ہیرا دونوں غائب ہیں بہن بھائی نا, تو یہ بھی پتہ نہیں کہاں پر ہوں گے, لیکن یہ کہ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہو سکتا ہے کہ یہ پروگرام دیکھیں. لیکن بات اصل میں یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چاہنے والے ہیں نا بھائی, وہ تو پروانوں کی طرح جو وہ پہنچ جاتے ہیں اس جگہ پر جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے. کیا کہنے, درود شریف پڑھ لیں بھائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چھوٹا درود پڑھ لیں, بڑا پڑھ لیں, جیسا موقع لگے. صحیح ہے. خیر, عقد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت, عقد کا مطلب نکاح ہے. جب نکاح جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ ہوا, تو اس وقت واقعہ کیا ہے کہ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بیوہ ہو گئی تھیں, اور آپ مکہ معظمہ کی نہایت شریف النفس اور پاکیزہ اخلاق اور مالدار خاتون تھیں. آپ کی پاکیزگی کی وجہ سے اہل مکہ جو جاہل قوم تھی, اچھا یہ بریکٹ میں لکھا ہوا جاہل قوم تھی, تو مکہ میں تمام لوگ ایسے نہیں تھے, لیکن وہی والی بات ہے کہ کیونکہ ان کو بھی آگے چل کے اسلام پر آنا تھا. تو الحمدللہ بس آپ کی دعا سے بالکل ٹھیک ہوں بھائی. دیکھیں دعا جو پریشان ہو جائے گی شہریار. مسئلہ سارا یہ ہے کہ دعا میری پڑوسن کا نام ہے, اور وہ بہت پریشان رہتی ہے کہ ہر کوئی دعا مانگتا ہے. تو خیر دعائیں, الحمدللہ میری دعائیں آپ کے ساتھ رہیں گی انشاءاللہ. طوبیٰ علی بہت بہت شکریہ, آپ نے کچھ بنا کر بھیجا, شاید کچھ امیزنگ چیز ہے. خیر, لیکن عقد نکاح کی بات ہم نکاح جو ہے اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. تو آپ مکہ معظمہ کی نہایت شریف النفس اور پاکیزہ اخلاق اور مالدار خاتون تھیں. آپ کی پاکیزگی کی وجہ سے اہل مکہ جو ایک جاہل قوم تھی, آپ کو طاہرہ کے لقب سے یاد کیا کرتی تھی. طاہرہ کا مطلب ہوتا ہے پاک صاف. صحیح ہے, اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے ان کی پاک دامنی پورے مکہ میں مشہور تھی. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ جو ہے نا وہ کس کی طرف سے جو نکاح کی دعوت تھی وہ کس کی طرف سے جو وہ دی جا رہی ہے. ایک ایسی شریف النفس خاتون کی طرف سے یہ دعوت دی جا رہی ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سب سے پہلے نمبر میں آنے والی زوجہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بڑا مرتبہ رکھا, اور یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. خیر, آپ کو طاہرہ کا لقب سے یاد کیا کرتے تھے. اور طبقات میں ابن سعدی میں لکھا ہے کہ جب اہل طبقات ابن سعدی, ٹھیک ہے یہ کتاب کا نام ہے, اور اس میں لکھا ہے کہ جب اہل مکہ کا قافلہ تجارت کو روانہ ہوتا تو اکیلا ان کا سامان تمام قریش کے برابر ہوتا تھا. اتنی ماشاءاللہ سے مالدار خاتون تھیں کہ یہ طبقات ابن سعد کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے کہ صرف ان کا سامان جو ہے وہ تمام جتنے بھی اہل مکہ کا سامان تھا اس تمام کے سامان کے برابر صرف حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سامان تجارت ہوا کرتا تھا. تو جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر چونکہ مر چکے تھے, اس لیے انہیں ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو ان کے شوہر کی تجارتی کاروبار سب کو سنبھالے. اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی نیکی اور سچائی کی وجہ سے بہت مشہور تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیانت اور پاکیزگی کی وجہ سے امین اور صادق کہلاتے تھے. چنانچہ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب ان تمام اوصاف کو سنا تو وہ بہت متاثر ہوئیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ماشاءاللہ, ظاہر سی بات ہے کہ وہ خاتم النبیین ہیں, تو ان کی شخصیت کیا ہوگی آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. ویسے تو بات یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پیارے اور سب سے اچھے ترین اور سب سے کامل ترین شخصیت کے مالک تھے, انسانوں میں بھی اور تمام مخلوقات میں بھی سب سے اول ترین درجے کے اوپر موجود تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ تجارت کا مال جو وہ لے کر شام جائیں, جو کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سامان تھا یہ, اور جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں اس سے دگنا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوں گی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پیغام کو قبول کیا, اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے غلام میسرہ کو ساتھ لے کر شام کی طرف تجارت کے لیے گئے. اچھا, یہ جو غلام تھا نا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, جس کا نام میسرہ تھا, صحیح ہے, تو یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا. صحیح ہے, اور یہ ایک ایک چیز نوٹ کر رہا تھا.
صحیح ہے، کیونکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب ایک ذمہ دار شخص کو ساتھ بھیجا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ساری زندگی جو ہے ان کے ساتھ گزارنی ہے، تو ایک ذمہ دار شخص کو جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیج دیا، جس کا نام میسرہ تھا۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر روایات کے مطابق 25 برس تھی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام سامان بصرے میں خوب نفع سے فروخت کیا اور مکہ معظمہ واپسی آ گئے۔ صحیح ہے، آپ کو معلوم ہی ہے بصرہ جو ہے وہ عراق میں موجود ہے۔ اور اچھا، قرآن پاک میں مکی صورتوں کی تعداد 86 ہے اور مدنی صورتوں کی تعداد 28 ہے۔ بے شک، بالکل صحیح فرمایا آپ نے، بجا فرمایا کاشف آپ نے، بہت بہت شکریہ ان معلومات کو شیئر کرنے کا، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے جو آپ معلومات شیئر کر رہے ہیں۔ تمام جتنے بھی احباب یہاں موجود ہوتے ہیں وہ آپ کی ان معلومات کو پڑھتے بھی ہیں، اور میں بھی پڑھ کے ایک دفعہ سنا دیتا ہوں، تو اس سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ جو چیزیں ان بچوں نے پڑھی بھی ہوتی ہیں نا وہ ریکال ہو جاتی ہیں۔ صحیح ہے، مکی صورتوں کی تعداد 86 ہے اور مدنی صورتوں کی تعداد جو ہے وہ 28 ہے، بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ تو خیر، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے یہ تجارت کی اور بہت نفع سے جو ہے وہ تجارت کا مال فروخت کر کے اور مکہ معظمہ واپس آ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو قافلے والے ہوتے تھے تو وہ آ کر جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح یعنی کہ ان کی تعریف بیان کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ بھائی وہ تو بڑے کام کے اور بڑے صفات والے انسان ہیں اور بہت ہی امانت دار ہیں اور دیانت دار شخص ہیں۔ تو یہ سن کر جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے بہت متاثر ہوتی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 3 مہینے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گن گانے لگیں اور تمام لوگوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بتانے لگیں، اور اپنی سہیلی اچھا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک سہیلی تھی جن کا نام نفیسہ تھا، اس کے ذریعے ان کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نام تھا؟ سہیلی تھیں اور ان کا نام تھا نفیسہ، ٹھیک ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن کے ذریعے سے نکاح کا پیغام بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین اور معزز سمجھنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی شادی کا پیغام میسرہ کے ہاتھ بھیج دیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک معاملہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین اور معزز سمجھنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا شادی کا پیغام میسرہ کے ہاتھ بھیج دیا۔ یعنی میسرہ جو ہے جو کہ غلام تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جس کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو ہے وہ جوڑ دیا تھا، تو وہ اس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیغام جو ہے وہ بھیجا۔ غرض کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب ابو طالب نے رشتہ منظور کر لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت ابو طالب نے اور جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے ورقہ بن نوفل جو کہ ان کے کزن تھے، انہوں نے خطبہ نکاح پڑھایا اور 500 طلائی درہم مہر مقرر ہوا۔ اچھا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے رہے اور 40 سال کی عمر میں غار حرا میں جا کر عبادت کرنے لگے، اور یہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ تو یہ معاملہ تھا سارا کے سارا کس چیز کا؟ یہ معاملہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کے نکاح کا، اور چونکہ وقت بڑی تیزی سے گزر گیا پتہ بھی نہیں چلا، اور معاملہ یہ ہے کہ یہ ٹاپک تو چلے گا ابھی بالکل، اور اس میں یہ ہے کہ میں اس کو اختتام پذیر کروں گا۔ آخری جو بات میں کہوں گا، تعمیر کعبہ، یہ جو ہے 36 میلاد کا جو وقت ہے یہی لکھا گیا کتابوں میں، تو یہ سال چل رہا تھا 36 میلاد کا، تو اس وقت جو ہے وہ یہ واقعہ ہوا کہ تعمیر کعبہ جو ہے اس کا کام دوبارہ سے شروع ہوا۔ اب ہوا کیا، واقعات تو بہت سارے ہیں لیکن کچھ چند ایک میں بیان کروں گا۔ رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کا دوسرا اہم واقعہ تعمیر کعبہ ہے۔ پہلی مرتبہ تو کعبے کے معمار حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، یعنی معمار کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے انہوں نے جو ہے پہلے کعبۃ اللہ جو ہے اس کی تعمیر جو ہے وہ فرمائی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی جو سنت ہے اب وہ پوری ہونے جا رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں، لیکن جب وہ دوبارہ بوجہ شق دیوار جو ہے اس میں دراڑ پڑ گئی تھی، اور قریش نے کعبے کو اثر نو بنانے کا کہا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ قریش سے تھے، تو پہلی عمارت کو مہندم کر کے انہی بنیادوں پر دیواریں بنائیں، یعنی جو بنیادیں تھیں نا اس کو جو ہے وہ نہیں ہٹایا، اس کو رہن دیا، اور باقی جو ہے جو چیزیں تھیں وہ اوپر کی طرف سے اس کو ہٹا کر اور ایک نئی جو عمارت ہے اس کی تعمیر ہونی تھی۔ اچھا، کاشف فرماتے ہیں، اچھا سر جی، میں جب بھی یہ واقعہ پڑھتا ہوں یا سنتا ہوں تو میں اس میں گم ہو جاتا ہوں۔ ارے کیا کہنے، ارے ہم سب گم ہو جاتے ہیں واقعی میں، آپ بھی گم ہو جاتے ہیں، ہم بھی گم ہو جاتے ہیں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، تو پھر تو
ایک امتی جو ہوتا ہے نا اس کا دل تو جھوم اٹھتا ہے، صحیح ہے نا، جھوم اٹھتا ہے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کی بات ہو. اور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تو ایک امتی جو ہوتا ہے نا سچا اور پکا عاشق، اس کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو جاتا ہے. تو بات اصل میں یہ ہے، خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم کر رہے تھے، اور کعبے کی تعمیر جو ہے وہ ہو رہی ہے جناب، 36 میلاد جو ہے اس کا یہ معاملہ چل رہا ہے. تو اب ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان تک یہ بات پہنچی، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تعمیر میں شریک ہوئے. پتھر ڈھونڈتے شانے زخمی ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گیا تو سنگ اسود لگانا تھا. اب معاملہ یہ کہ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر جو ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے اس میں حصہ لیا، تو اللہ تعالیٰ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا. معاملہ ہے کہ یہاں پہ ساری دنیا کے سردار موجود تھے، اور ساری دنیا کے سردار جب موجود تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، ٹھیک ہے، ان کی سرداری کے بارے میں پورے عرب میں بتانا بھی تو تھا کہ وہی اصل میں سردار ہیں ساری دنیا کے. تو اب یہ ہوا یہ کہ بھائی سنگ اسود جو ہے اس کو لگانے کا معاملہ ہوا. اب اس پہ بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ سنگ اسود جو ہے، جو کہ حجر اسود بھی جسے کہا جاتا ہے، یعنی جو اسود معنی ہوتا ہے سیاہ اور حجر معنی ہوتا ہے پتھر، تو حجر، تو یہ جو ہے یہ پتھر کو کہا جاتا ہے. تو کالا پتھر ایک جو تھا، ظاہر سی بات ہے وہ آسمانوں سے اتارا گیا تھا، جنت سے اتارا گیا تھا، تو آبویسلی اس کو لگانا بھی وہاں پہ نصب کرنا تھا. اب یہ ایک بڑا کریٹیکل معاملہ تھا. سارے عرب کے کفار اور بڑے بڑے مطلب سرداران قریش جو تھے وہ اس میں جو ہے وہ شرکت کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ہر کسی کے لیے وہ معتبر تھا خانہ کعبہ جو ہے، صحیح ہے. تو اس لیے وہ سب آ رہے تھے، اور آپس میں کیا ہوا، اہل عرب میں لڑائی ہونے لگی. ہر قبیلے کے سردار یہ چاہنے لگا کہ وہ سنگ اسود کو لگائے، نصب کرے. لیکن کیسی خوبصورتی سے پروردگار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لڑائی کو ختم کروایا، اور پروردگار عالم کی طرف سے جو ہے وہ ان کو یہ معاملہ ملا کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خود نصب کیا. قریش کے سرداروں اس بات پہ متفق ہو گئے کہ چلو ہم سب مل کے جو ہے وہ کام کر لیتے ہیں. بات یہ ہے کہ جب مشورہ آ جاتا ہے تو مشورے کے تحت ہی سارے کام ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نے جو یہ مشورہ دیا تھا عرب کے سرداران کو، تو اس کی وجہ یہی تھی کہ معاملہ جو ہے وہ خوش فہمی کے ساتھ، مطلب جسے کہتے ہیں خوش دلی کے ساتھ جو ہے وہ حل ہو جائے، اس مسئلے کا حل نکل آئے. تو تمام لوگوں نے چادریں پکڑ لیں، اور جو سرداران تھے، اور جو کہا گیا تھا کہ سب سے پہلے جو بیت اللہ میں داخل ہوگا تو وہی جو ہے حجر اسود کو تنصیب کرے گا، یعنی نصب کرے گا، لگائے گا. لہٰذا دوسرے دن سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف لے آئے، اور سب نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تشریف لائے ہیں. تو اس لیے طے یہ پایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حجر اسود خود نصب کریں گے. اسے واقعہ تحکیم بھی کہا جاتا ہے. کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے بحوالہ سیرت الکامل ابن حشام، صحیح ہے، حضرت ابن حشام رضی اللہ یہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ اس کو باقاعدہ طور پہ لکھا ہے، صحیح ہے. اور اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 35 سال ہو چکی تھی. تو یہاں پر جو ہے وہ اختتام پذیر ہوگا یہ تمام معاملہ. ہیں تو بہت ساری چیزیں، ابھی تو میں مکی زندگی کے اندر ہی کہیں گھوم رہا ہوں، اور مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے کہ میں مکی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے واقعات جو ہے وہ بیان کر رہا ہوں. یہ اللہ رب العزت کا میرے اوپر خاص کرم ہوا ہے کہ میں جو ہے وہ اس قابل اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا کہ میں جو ہے وہ ان واقعات کو بیان کر رہا ہوں. مکی زندگی ابھی کافی طوالت رکھتی ہے. بعثت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کا واقعہ ہے وہ ابھی باقی ہے. انشاءاللہ کل کچھ وقت نکال کے رات میں تقریباً کوئی 10 سے 11 کے درمیان میں کوشش کروں گا کہ لائیو آؤں، اور انشاءاللہ اس کو تکمیل تک لے کر جاؤں. اور یہ ویسے بھی اتنی قیمتی ساعتیں چل رہی ہیں جو کہ ربیع الاول کی ساعتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے جو ان قیمتی ساعتوں میں بھی عبادات سے غافل ہیں، اور اللہ رب العزت کے جو عبادات ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے ان سے غافل ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بہت قیمتی ساعتیں چل رہی ہیں، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھ کر جو ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ کر جو ہے وہ بخشیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو ہے وہ یاد رکھیں. اور یہ جو مطلب چیز آئی ہے نا سورہ احزاب کی آیت نمبر 56، تو اس کا ورد کریں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اختتام کروں گا. آج کی آخری بات جو ہے وہ آخری بات بھی یہی ہے، کیونکہ یہ ذکر ہی اتنا اچھا ہے تو یہ آخری بات تو کبھی ہو ہی نہیں سکتی ہے.
صحیح ہے. یہ تو شروع سے لے کے آخر تک اور رہتی دنیا تک اور اس کے بعد بھی یہ بات چلتی رہے گی انشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا انشاءاللہ تعالیٰ سب سے اونچا رہے گا اور ہم لوگ جو ہے انشاءاللہ ان کا ذکر جہاں جہاں ہو سکے گا ایک اچھے اور سچے امتی کی حیثیت سے کرتے رہیں گے انشاءاللہ. چاہے جو بھی سرکمسٹینسز ہوں، جو بھی واقعات ہوں، معاملات ہوں، کووڈ-19 ہو، 20 ہو، کچھ بھی ہو، صحیح ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم آن لائن محفل کرا دیں گے انشاءاللہ. لیکن کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذکر ہے اس کی محفل کریں گے، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، درود شریف جتنا زیادہ پڑھنا چاہیں پڑھیں. اور یہ جو وقت ہے بہت قیمتی ہے. جزاک اللہ خیراً کثیرہ. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. تمام احباب کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں اور خاص طور پہ پروین شکوہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہوا ہے ماشاءاللہ سے. میں نے دیکھ لیا آپ کی جو ڈی پی ہے، صحیح ہے، تو وہ جوائن کیا ہوا ہے. طوبیٰ علی بہت بہت شکریہ. رحیم ملک اللہ نگہبان آپ کو میری طرف سے بھی، اور بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے جوائن کیا. سیم علی بہت بہت شکریہ، اسلام آباد سے آپ نے ہمیں جوائن کیا ہوا تھا ماشاءاللہ. اس کے علاوہ ارسلان بہت بہت شکریہ بھائی، آپ نے ترکی سے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے ماشاءاللہ. اور سوئٹزرلینڈ والے بھائی کو بھی سلام پیش کر دیجیے گا میری طرف سے بھائی، کہ جو ہے وہ مطلب ان کے بھی میری طرف سے سلام ہے. شہریار بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. طوبیٰ علی بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ اچھا سیدہ فرحانہ علی بہت بہت شکریہ. آپ تو مطلب کنٹینیوسلی جو کلاس لے رہی ہیں جس طریقے سے، تو آپ کا تو سرٹیفکیٹ بھی فری میں بن جائے گا. یہ والا معاملہ ہے اس پورے تمام کورس کے اندر جو جو چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. بہت بہت شکریہ کاشف، آپ نے بہت ہی انٹریکٹیو اور انٹلیکچوئل پروگرام جو ہے وہ کروایا. سعود بھائی، خبیب بھائی بہت بہت شکریہ. مرزا نہال بیگ بہت بہت شکریہ. محمد عمر خان بہت بہت شکریہ. کافی ایک لمبی لسٹ ہے. اس کے علاوہ بھی کافی سارے ساتھی ہیں. سید حذیفہ بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. آج کل کیلیگرافی کا کام بھی بڑا زوروں پہ چل رہا ہے. محمد امیر حمزہ صدیقی بہت بہت شکریہ. پروین شکوہ بہت بہت شکریہ. پروین شکوہ، میرے منہ سے شکرہ نکل گیا ماشاءاللہ. خیر، پروین شکوہ بہت بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا. اور مجھے اجازت دیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن عزیز کو عزت دوام عطا فرمائے اور ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیراً کثیرہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.